گیٹ کھول دو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما داء الأمم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ مالک الملک کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں فرضیت جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے. اللہ رب العزت مجھے حق بات کرنے کی، ہمیں سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے پچھلے خطبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں کا تذکرہ شروع کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ اکرام کو بتایا کہ جب تمہارے اندر تم دیکھو کہ یہ کام شروع ہو جائیں تو قیامت قریب ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعتین کہاتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت اس طرح دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور آپ کی امت کے بعد کوئی اور امت نہیں ہے، لیکن اس بات کو، اس وقت کو گزرے ہوئے بھی 1450 سال ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ایک ایک بات حرف بحرف پوری ہو چکی ہے اور پوری ہو رہی ہے۔ تو ہم نے اپنے خطبے میں پہلی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی تھی کہ تمہارے اندر، مومنوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر جو کام شروع ہوں گے ان میں سے پہلا ہم نے تذکرہ کیا تھا اور ہم نے اپنا جائزہ لیا تھا کہ وہ بیعینی ہی آج کے اس ماحول میں، آج کے اس دور میں حرف بحرف پورا ہو چکا ہے۔ اور وہ پہلی پیشین گوئی کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہودوں اور نصارہ کی پیروی کرو گے، النعل بالنعل، ذراع بذراع۔ تو یہ ہم نے حدیث کے اوپر گفتگو کی تھی اور اپنا جائزہ لیا تھا، تو ہمیں یہ لگا کہ ہم تو ایک ایک چیز میں ان کی پیروی کرتے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی گو کی سوراخ کے اندر، بل کے اندر ہاتھ ڈالیں گے تو تم بھی ویسے ہی کرو گے، کہ نقصان والی جگہ بھی تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہاں پر نقصان ہوگا، میرے دین کا، میرے ایمان کا، میرے مال کا، میری عزت کا، لیکن پھر بھی تم اس کے نقش قدم پر چلتے چلتے اس غلط کام کو بھی سر انجام دو گے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں، یہ پہلا تھا۔ آج دوسرا جو عمل، دوسری جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچائی ہے کہ جب تم دیکھ لو کہ یہ کام شروع ہو گئے ہیں تو سمجھ لو کہ قیامت کا وقت آ گیا، اس میں اپنے ایمان کو بچانا ہے اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے جن کا تذکرہ اس حدیث میں ہوا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ امام حاکم نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور اس پرفتن دور میں ہم ان سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنت کے حقدار ٹھہر سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ یہ دوسری چیز ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، سادہ ترجمہ اور ساتھ مختصر ہم اس کو مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔ سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءٌ، ان قریب، سَيُصِيبُ ان قریب پا لیں گے، آ جائے گی، مبتلا ہو جائیں گے، امتی، میرے امتی، کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، بدھ مت، سکھ مت کو ماننے والے نہیں، من امتی، میری امت میں سے، کیا؟ داء الامم۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داء الامم کیا ہے؟ امم امت کی جمع آتی ہے، دا بیماری کو کہتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں جو پہلی امتوں میں تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام ایک ایک چیز توجہ سے سنتے، پوچھتے، سمجھتے، تاکہ ہم ان برے کاموں سے بچ سکیں اور جو اچھے کام ہیں ہم ان کو سر انجام دے سکیں۔ حتیٰ کہ قرآن کی کوئی آیت، حالانکہ وہ خود عربی کو جاننے والے تھے، اسی معاشرے میں رہتے تھے، کتنی باتیں ایسی ہیں ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی، اردو میں بھی بات ہو پوچھتے ہیں ہم اپنے بڑوں سے، استاد سے، خطیب سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھو کتنی غور سے بات کو سنتے، اور کوئی سمجھ نہ آتی فوری پوچھ لیتے، تاکہ ہم، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہی ہے، اللہ کی طرف سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، ان کو وحی ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں اور تمہارے بہتری کے لیے بولتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وما داء الامم، داء الامم سے کیا مراد ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاشرار
والبطر، پہلی چیز فرمایا دارالامم کیا ہے؟ الاشرار والبطر، فخر اور تکبر کرنا، بڑا بننا، اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور برتر سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے کم تر اور حقیر جاننا، اور فخر غرور کرنا کہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میری یہ ذات ہے، یہ میری برادری ہے۔ فرمایا سب سے پہلی جو دارالامم ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے اندر غرور اور تکبر کے خیالات لے آؤ، اپنے دل کے اندر یہ بٹھا دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری، یہ تکبر اور غرور، یہ اللہ کی چادر ہے، اللہ کی عزت ہے۔ جو بندہ غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ اور جب میری امت کے اندر یہ بیماری ہو جائے کہ وہ اللہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں، غرور اور تکبر میں آ جائیں، اپنے آپ کو باعلیٰ سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے، تو پھر ان کی تباہی قریب ہے، پھر وہ تباہ ہو گئے۔ اور اسی چیز نے تم سے پہلی امتوں کو تباہ کیا ہے۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم جہنم کے اندر بھی جائیں گے ایام معدودہ، ہم تو چند دن گنتی کے جائیں گے۔ ہمارے اندر غلطیاں ہیں، مانتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کو ہماری محبت ہے ہم سے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ نبی عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کہتے تھے ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ غرور اور تکبر ان کو جہنم کے اندر لے گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے کسی تعلق، نسبت اور فخر کہ تم اس امت سے ہو، فلاں نبی کی امت سے ہو، وہ بہت زیادہ ہے، وہ کثرت کے اندر ہے، فرمایا اس چیز کو نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں تو تمہارے تقوی کو دیکھتا ہوں، جو میرے سے ڈرنے والا ہے چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، میں ان کو اپنا سمجھتا ہوں، میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آج ہمارے اندر یہ بیماری عام ہو چکی ہے اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غرور، تکبر، یہ تو ہم میں سے ہر ایک کے اندر آ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی بتائیے کہ ہم تو اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، اچھا جوتا، اچھا گھر، اچھی سواری ہے، تو پھر تکبر ہمارے اندر آ گیا، ہم تو تباہ ہو گئے، ہم تو تباہ ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر، ڈیفینیشن کیا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعریف کیا کی تکبر اور غرور کی؟ ذرا اس کو پلے باندھ لینا ہے، ذہن کے اندر بٹھا لیں اور اپنا جائزہ لیتے رہیں، ہر روز ہر عمل کرنے کے بعد دیکھ لیں اگر میرے اندر یہ علامت موجود ہے تو سمجھ لیں تکبر ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر تکبر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تم کپڑے پہنو، تم اچھے جوتے استعمال کرو، اچھا گھر بناؤ، اچھی سواری استعمال کرو، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی خوبصورت رہیں، وہ بن ٹھن کر رہیں۔ لیکن تکبر کیا ہے؟ خوبصورتی کے بعد بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، ان دو لفظوں کو سمجھ لینا۔ بطر الحق، حق بات، اللہ کے رسول کی بات آ جائے، اللہ کی بات آ جائے اور آپ کہیں نہیں یہ میرے باپ کی بات ہے، میرے دادا کی بات ہے، یہ میری برادری ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا جرگے نے فیصلہ کر دیا ہے، میں اس بات کو مانوں گا، یہ میرے ملک کا قانون کہتا ہے، میرا بڑا کہتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک طرف ہے، تم اس بات کے اوپر ڈٹ جاتے ہو، فرمایا تم نے حق بات کو چھوڑ دیا ہے، یہ تکبر اور غرور ہے۔ ہمارے بڑے تو یہ کرتے رہے۔ اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو آج ہم ان لات، منات، عزا، حبل، یہ 360 بت جو رکھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو، ہم ایک اللہ کی عبادت کر دیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے باپ دادا ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے تھے، ان کے سامنے سر جھکاتے تھے، ہم نے بچپن سے لے کر آج تک دیکھا، اور تو آج
نوجوان اٹھتا ہے اور کہتا ہے ان سب کو چھوڑ دو، ان کو توڑ دو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی بات کو چھوڑ دیا، یہ غرور اور تکبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری طرف فرشتے کو بھیجا ہے، وحی نازل کی ہے، مان لو میں اللہ کا رسول۔ کہا اگر رسول بننا ہوتا یہ میں ابو جہل کو بناتا، اللہ یہ ابو لہب کہنے لگا مجھے بنایا جاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم باپ تمہارا باپ نہیں ہے اور نہ تمہارا دادا رہا نہ چچا رہا، اور آج تو کہتا ہے یتیم یتیم در یتیم، تو نے ساری زندگی یتیمی کے اندر گزاری اور آج کہتے ہیں اتنا بڑا منصب نبوت کا تمہیں مل گیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تو ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ ہم چودھری ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم تمہارے چچا ہیں، خاندان کے ہیں، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ہاشمی ہیں، ہم قریشی ہیں۔ یہ غرور اور تکبر، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے، اس کی عزت نے، اس کے بڑے خاندان نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ما اغنا عنہ مالہ، کتنا خوبصورت قرآن ہے۔ قرآن کو کھولا کرے، قرآن پڑھا کرے، اپنا محاسبہ کرے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم جی جاٹ برادری سے تعلق رکھا، ہم بٹ ہیں، ہم راجپوت ہیں، ہم فلاں ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، آپس میں تعلق، آپس کے اندر پیار اور محبت، تم سارے آپس میں بھائی ہو۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بھائی وہ نہیں ہے۔ اسلام نے آ کر بھائی کی جو ڈیفینیشن جو دنیا کے اندر تھی، جو تعریف جو ہم سمجھتے تھے، آ کر اس کو ختم کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر ایک بھائی مسلمان ہے دوسرا کافر ہے تو وہ اس کا بھائی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان اللہ کے اوپر، ایمان کے اوپر بنیاد ہے بھائی چارے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے، اور دکھایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو سب سے پہلے کیا آپ نے کیا تھا؟ رشتہ مواخات قائم کیا تھا۔ پڑھتے ہیں ہم، سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھا ہے، بچپن سے پہلی کلاس سے لے کر 12ویں 16ویں تک ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا ہے، اب مدینہ کی ریاست قائم کی ہے، تو سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت، مواخات قائم کی ہے، مواخات قائم کی ہے، بھائی بھائی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے سب سے پہلے جو صحابہ کرام کے درمیان میں جو ایک تعلق کو قائم کیا، اسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے، ان کو مجتمع کرنے کے لیے، صحابہ کرام کو ایک جگہ پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ کیا ہے؟ مواخات قائم کی، بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، کہا جی ہاں جی فلاں ہے، یہ سعد ہے، یہ معاذ ہے، یہ صہیب ہے، یہ بلال ہے، یہ ابو بکر ہے یا عمر ہے، کون ہے اس کو بھائی بناتا ہے؟ یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں، کون ہے جو اپنا گھر مال سب کچھ چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ننگے پاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کے اندر آ گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واقعات ہم نے سنے ہیں، ذرا ان کو تصور کیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے منہ پھیرا تو کہا عبد الرحمن کیسے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا کر آ گیا ہوں، ایمان بچا کر آ گیا ہوں۔ کہا اے عبد الرحمن ابن عوف اگر ایمان بچا کر آ گئے ہو تو کچھ بھی نہیں گنوایا ہے، سب کچھ پا لیا ہے۔ اور کہا کون ہے؟ ربی شاید کے وہ صحابی کا نام، کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی میں عبد الرحمن ابن عوف کو اپنا بھائی بناتا ہوں۔ اور کہا عبد الرحمن پریشان نہیں ہونا، یہ میرا گھر ہے، یہ آدھا تیرا ہے، یہ میرا مال ہے، یہ نصف تیرا ہے آج کے بعد، یہاں تک کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں ابھی چھوڑتا ہوں، جو تمہیں پسند ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ ان ظالموں نے تیری بیوی بچوں کو بھی چھین لیا ہے۔ یہ ہے مواخات، یہ ہے بھائی چارہ، یہ ہے انما المؤمنون اخوہ۔ اور پھر صحابہ اکرام نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا جب تک زندہ رہے۔ پھر سگے بھائیوں سے زیادہ ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ پیار، ان کے ساتھ لگاؤ، کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پر ہم تو اپنے سگوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے ہیں، آج تو وہ بھی بیگانے ہو گئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشرار والبطر، سب سے پہلی چیز جو تمہارے اندر آئے گی وہ غرور اور تکبر ہے۔ آج ایک بھائی کا تھوڑا سا کاروبار چل جائے، سٹینڈ ہو جائے، تو وہ اپنے سگے بھائیوں کو، اپنے والد کو پہچانے سے انکار کر دیتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایسے کئی واقعات بتاتے نہیں ہیں کہ یہ میرا باپ ہے، کون ہے، یہ نوکر ہے، یہ میں نے ملازم رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسا علم ہے، یہ کیسے مسلمان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اخبارات میں، ٹی وی میں، رسائل میں، اپنے معاشرے کے اندر آپ ارد گرد دیکھیں، سٹیٹس، تھوڑا سا پیسہ آ گیا، گاڑی آ گئی، رشتہ داروں کو بلانا چھوڑ دیا ہے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ غرور اور تکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ اکرام کا جو نمونہ ہے، اولیاء اکرام، کیا وہ ایسے تھے؟ آج ہمارے اندر یہ بھی بیماری آج، اور سمجھ، یہ قیامت ہے، قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی 102%، 1000% درست ہے۔ فرمایا تمہارے اندر غرور اور تکبر، اور آج ہمارے اندر والتکاسر، دوسری جو چیز، دوسرا جو عمل تمہارے اندر رائج ہوگا والتکاسر۔ اور تکاسر کیا ہے؟ مال دولت کی کثرت۔ ذرا کان کھول کر یہ ذرا الفاظ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ میں اور آپ سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کریں نا، دیکھیں ہر ایک کی کوشش ہے میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میرے پیسے، میرا اکاؤنٹ اوپر چلا جائے، ایمان چلا جائے، دین چلا جائے، اللہ کے احکامات کی پامالی ہوتی ہو جائے، میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ اور ایسے بے نامی اکاؤنٹ ہے، اب اگر ہم نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی سب کو پتا ہے، میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ والتکاسر، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ ذرا الفاظ، لفظ یہی اللہ نے قرآن کے اندر بھی، الہاکم التکاسر، 30واں پارہ ہے سورۃ التکاسر، اس کا نام ہی سورۃ التکاسر ہے، چھوٹی سی سورت ہے۔ الہاکم التکاسر حتی زرتم المقابر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی کثرت نے، تم مال کو اکٹھا کرنے پر لگے ہوئے ہو اور اللہ کے احکامات کو تم بھولے ہوئے ہو۔ جب تمہارے اندر یہ مال کی کثرت، فراوانی آ جائے کہ میرے پاس اتنا مال آ جائے، ایک گاڑی ہے، دوسری آ جائے، فلاں آ جائے، میرے پاس اچھا موبائل آ جائے، اچھا گھر ہو، اچھا کاروبار ہو، اتنا بینک بیلنس، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایک کوٹھی ہے، دوسری یہ جو ہے نا، اب مجھے اس سوسائٹی میں نہیں، میں نے فلاں سوسائٹی میں جانا ہے۔ آج کل یہ اللہ کی پناہ ہے، فلاں سوسائٹی میں میں نے بڑا گھر بنانا ہے، بحریہ میں بنانا ہے۔ جس کا گھر بحریہ میں ہے وہ کہتا ہے اس کا سٹیٹس بہت ہے، یار بحریہ میں رہتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، تمہارا اصل گھر کون سا ہے؟ وہ شہر خاموشہ ہیں، جہاں پر امیر غریب سب ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی جتنی زمین کے اندر دفن ہوتے ہیں، کسی کی بڑی قبر نہیں ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ 10 کنال کے اندر قبر کھود کے ایک بندے کو دفن کر دیا ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ بس تھوڑی سی ہے، اتنی سی مٹی، ساتھ ساتھ کرو یار، اور قبر کے اوپر قبر بنی ہوئی ہے۔ لاہور کے اندر تو جگہ ملنا مشکل ہے، اور یہاں پر سٹیٹس یہ ہم نے بنایا ہوا ہے ذہن کے اندر کہ میری 5 کنال کی کوٹھی ہے، میرا فارم ہاؤس ہے، فلاں ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب تمہارے اندر یہ آ جائے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، التکاسر، تمہیں ہلاک کر دیں گے، داء الامم، میری امت کے اندر یہ بیماریاں عام ہو جائیں گی۔ اور آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، گھر بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، اتنا کو گھر جس کے اندر سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کو سر انجام دیا جا سکے، اتنے کپڑے جن کو پہن کر ہم اپنا جسم کو ڈھانپ سکے اور اللہ کی عبادت کر سکے، اتنی سواری، اچھی سواری جس کے اوپر ہم اللہ کی طرف، اللہ کی دین کی طرف جا سکے، آ سکے، اور اللہ نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی کمانے کے لیے ہم نکل سکیں۔ اتنی اتنی گاڑیاں، ایک بندہ ایک گاڑی میں اور 20 گاڑیاں اس کے پروٹوکول میں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ الاشرار والبطر، یہ غرور و تکبر، اور مال کی کثرت، بینک بیلنس اتنا ہو جائے۔ یہ زرداری، یہ نواز شریف، یہ عمران خان، آج کیس کھلتے ہیں، یہ دنیا کے اندر ہیں، ان کے اوپر پردہ ڈالا جا سکتا ہے، جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اکاؤنٹ کو بلاک کیا جا سکتا ہے، ان پیسوں کو خرد برد کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اللہ کی عدالت لگے گی پھر ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ اللہ پوچھے گا، بتا یہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ غریب کے خون کو چوس کر، یہ حرام، یہ مال، یہ سود کے اوپر
اور غریبوں کا یہ خون چوسا ہے، اللہ ایک ایک پائی کا حساب لے گا۔ ذرا حضرت عبد الرحمن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ الفاظ ہیں، رو رہے ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ذوالنورین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا یک بعد دیگرے نکاح ہوا ہے، اور وہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ نبوت کی زبان سے اعلان کرتے ہیں، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، کہ آج کے بعد غزوہ تبوک پر جب مال دیا، کہا آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، 3 دفعہ کہا۔ وہ جنتی کیا کہتا ہے؟ خلیفہ وقت ہے، رو رہا ہے، سجدے کی حالت میں ہے، آنسوؤں سے داری تر ہے، مسجد نبوی ہے، اور وہ مسجد جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو میرا ممبر اور میرا گھر ہے اس کے درمیان جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے، وہاں پر بیٹھے ہیں، خلیفہ وقت ہے، رو رہے ہیں، جنت کے اندر بیٹھے ہوئے، اور نبوت کی زبان سے خوشخبری ملی ہے جنتی ہونے کی، اس کے باوجود رو رہے ہیں۔ کہا عثمان کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی بھی ہیں، حضرت سعد بھی ہیں، سارے صحابہ اکرام جلیل القدر۔ کہا عثمان کیا بات ہے؟ کہا آج مجھے خوف آ رہا ہے اس قبر سے، کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا کہ جس کا حساب نہیں ہے، اگر اللہ نے مجھ عثمان سے پوچھ لیا عثمان یہ 1 درہم کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، میں اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ جس کے مال کی یہ ہے حالت ہے کہ 1 اونٹ جو ہے وہ مدینہ میں ہے اور 1 دوسرے علاقے میں ہے، ہزاروں کے لشکر روزانہ آتے ہیں، قافلے آتے ہیں ان کے مال لے کر، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور اللہ کے سامنے حساب دینے کا عالم یہ ہے۔ اور آج ہمارے بینک بیلنس یہ بڑے بڑے جو آج کل جن کے کیس کھل رہے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ایک علاقے کا SHO مان نہیں ہے، رات کو وہ ریکوریاں کرتا ہے، ڈاکو اور چوروں کو ٹیبل پر لا کر ان کے مال رکھا جاتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ اور کیا یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ آج عمران خان کے اثاثے یہ فراگوگی ہے، یہ فلاں ہے، میرے بھائیوں اللہ کی پناہ ہے، ڈر جائیں اللہ سے۔ 1 روپیہ 1 درہم جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈرا کرتے تھے، اور آج آپ لوگوں کو خوف ہی نہیں ہے؟ کہتے ہیں میری حکومت آئے گی وہ تو اداروں کے ادارے تبدیل کر دیتے ہیں اور سارے کیس زیرو ہو جاتے ہیں۔ جو کل جیلوں میں تھے آج کرسیوں پر ہیں، جو کل کرسیوں پر تھے آج جیلوں کے اندر ہیں۔ یہ کون سی چیز ہے؟ التکاثر، یہ مال کی کثرت ہے۔ الاشرار والبطر، یہ غرور اور تکبر ہے، میرے پاس کرسی ہے، آج طاقت ہے، اور میرے بھائیوں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی پیشین گوئی ہر بار پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو سمجھ لیں یہ قیامت میں ہم یہ اس گھڑی کے اندر ہم زندہ ہیں، ہم نے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان کاموں سے بچا کر رکھے۔ آج میں نے 2 تذکرہ کیا، پھر انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہم اور تذکرہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی ہے وہ ہر بار پوری ہے۔ تو آج ان کو بیان کرنے کا مقصد آپ کے جذبات کو ابھارنا نہیں ہے، یہ دعوت دینا ہے کہ ہم نے ان برے کاموں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو 3 چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں۔ پہلی، یہود و نصارہ سے مشابہت اختیار نہیں کرے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کرتے تھے، خالف الیہود والنصارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرتے۔ دوسرا کہ ہم نے الاشرار والبطر، غرور اور تکبر سے بچنا ہے۔ اور تیسرا والتکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتا ہے تمہیں ہلاک کر دیا مال کی کثرت نے، حتیٰ کہ تم کہاں پر پہنچ گئے؟ المقابر، قبروں کے اندر۔ اللہ نے قبر کا نام نہیں کیا، قبرستانوں میں پہنچ گئے۔ کس بات میں؟ وہاں پر بھی چلے جائیں نا، قبرستان میں بھی، وہاں پر بھی مال کی کثرت، مرتے دم تک ہوتا ہے میں یہ کام کر دوں، میں یہ کر دوں، حتیٰ کہ قبرستان میں دفن بھی کر رہے ہو نا اپنے باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، وہاں پر بھی فون سن رہے ہو میں یہ کام کر دینا، یہ پیسے اتنے، یہ فلاں، وہاں پر جا کر بھی آخرت یاد نہیں ہے۔ اللہ نے کتنی خوبصورت بات ہے، الہاکم التکاثر۔ تو
تو اللہ ہمیں مال کی کثرت سے بھی بچائے. حلال رزق اللہ دے، وافر دے، لیکن وہ مال کہاں پر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں، غریبوں کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں لگا سکیں. یا اللہ ایسا مال دینا اور ایسا مال نہ دینا جس سے ہم فتنے کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں اور وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں وبال جان بچ جائے. یہ 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں. اللہ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے استاد شیخ سلیمان الہی نیّر صاحب بہت بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ہم نماز کے بعد بھی دعا کریں گے. تو ہمارے جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ ڈینگی کی اور کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، جو اس میں مبتلا ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم حافظ سلیمان الہی صاحب ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. انہوں نے خصوصی ریکویسٹ کی ہے کہ تمام دوست دعا کریں. اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں ہمارے اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.